بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے آغاز کیا ہے آج۔ غزوہ تبوک سے پہلے والا خطبہ ہے یہ، جس میں اللہ رب العالمین نے احکامات قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، ورنہ تو یہ آخر میں آتا ہے یہ خطبہ، لیکن اس وقت جو ترتیب ہمارے سامنے ہے اس میں یہ پہلا ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ قریب شروع ہونے والا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اور جو معاہدات ختم کیے ہیں مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، سختی کا معاملہ کرنے کی بات بھی آگے آ رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اندیشے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود تھے تو ان کو رفع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع پر پہلے تمہاری مدد کر چکا ہے، اور انہی میں سے ایک موقع غزوہ حنین کے حوالے سے اس کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس موقع پر اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی، تو آئندہ بھی وہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ اسی آیت کے ساتھ ہی لیجیے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی یہ تین آیات جو اس میں ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہی آ رہی ہیں غزوہ حنین کے بارے میں ہی ہیں۔ یہ غزوہ حنین جو ہے یہ شوال 8 ہجری میں یہ واقع ہوا تھا، اور اس میں اس سے پہلے یعنی مکے کا جو فتح مکہ ہے سن 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بات جو غزوہ حنین کا جو معرکہ ہے یہ اپنے اندر تمہارے لیے اس اعتبار سے رہنمائی رکھتا ہے کہ کل اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تمہاری مدد کی تھی۔ اس مدد کو یاد رکھو اور اس کو اپنے سامنے رکھو تو معاملات اب بھی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے کہ آج جو مشکل حالات ہیں ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر موجود ہے، اور وہی تمہیں مشکل حالات سے نکالے گا اور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ غزوہ حنین کی بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا رمضان 8 ہجری کے اندر، تو طائف کے لوگ اور قبیلہ حوازن کے لوگ جن کی شاخ جو طائف میں بھی تھی اور مختلف علاقوں کے اندر ان کے افراد پھیلے ہوئے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اب ہماری باری آنے والی ہے، یعنی مکہ فتح ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے طاقت کا مرکز ہے وہ یہی ہے، لہٰذا اب اس طاقت کے مرکز کو اس طرح مسلمان چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اب ان کا نمبر بھی آ جائے گا۔ تو اس معاملے میں انہوں نے اس پیش قدمی کرنے کی بات کی، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں، ہم خود مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یعنی بھرپور جنگی تیاری کی ہے، اور بھرپور جنگی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے اقدامات بھی کیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی یعنی پسپائی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہ ہو جائے، یعنی لوگ جو ہے ان کے مسلمانوں کے مقابلے پر پسپا نہ ہوں، بھاگے نہیں،
اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ جب میدان جنگ میں جائیں گے تو اپنے بچے بھی یعنی اپنے بال بچے بھی بیوی بچے ساتھ لے کر جائیں گے اور سارا مال بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اس لیے کہ جنگ سے میدان سے بھاگنے کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ آدمی بال بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگے، مال کو بھی چھوڑ کے بھاگے، سب کچھ تو یہی ہے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب جنگ میں آدمی جاتا ہے تو جنگ سے بھاگ کر بال بچوں کی طرف اپنے اموال کی طرف جاتا ہے، تو اب یہ سب ساتھ ہی ساتھ ہیں، تو گویا ان کو خطرے میں ڈال کر اس طریقے سے بھاگنا شاید مشکل ہو جائے، یہ انہوں نے گویا کہیے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ بات سامنے رکھی تھی، اور ایسا کیا بھی انہوں نے، یہ اپنا مال اسباب بھی لے کر آئے، اور یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس غنیمت کی صورت میں انہیں حاصل ہو گیا، اور 6000 افراد جو جنگی قیدی کی بھی بنائے گئے، ان میں وہی افراد تھے جو ان کے وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ میں۔ تو اس طریقے سے انہیں بہرحال یہ جنگی تیاریاں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ارادوں کی اطلاع ملی تو آپ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ان کا مقابلہ کیا جائے اسی موقع پر۔ اب یہ صورتحال اسی طرح کی تھی کہ مسلمان تو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور مکہ فتح کرنے کے معاملے میں بھی صورتحال جو تھی اس طرح کی جنگی تیاری اس درجے کی موجود نہیں تھی، یعنی ہتھیار پورے نہیں تھے۔ تو اس موقع پر ابھی جو لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے فوراً بعد، تو یہ افراد بھی شامل ہوئے۔ اب ان سب کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کا معاملہ تھا، تو آپ نے مکے کے لوگوں سے یعنی عاریتاً ہتھیار بھی لیے۔ مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں، کسی نے 800 زرے دیے ہیں اور پھر 3000 نیزے دوسرے صاحب نے دیے ہیں، تو گویا یہ عاریتاً لے کر آپ گویا کہ آپ نے اس لڑائی کے لیے تیاری کی اور آپ نکلے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی بات یہ کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی، 12000 یا 14000 کے لشکر کی تعداد سامنے آتی ہے کہ 12000 کا لشکر تھا، یا یہ بھی کہا گیا کہ 14000 کا لشکر تھا جو اس وقت مقابلے کے لیے نکلا ہے۔ اور اس اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی کسی جنگ میں جمع نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر غزوہ یہ جو فتح مکہ کا معاملہ ہے اس کے اندر ہی مسلمان جب آئے تھے تو 10 یا 12000 کی تعداد اس کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اتنی بڑی تعداد کے اندر افراد موجود تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے، کچھ لوگوں نے کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی نکلے کہ آج تو ہم پر دشمن کسی بھی طرح سے غالب نہیں آ سکتا، آج ہماری تعداد اتنی ہے اور ابھی مقابلہ ہونے کی دیر ہے اور یہ پسپا ہو جائیں گے۔ یعنی گویا کہ اپنے ذرائع و وسائل پر ہی اکتفا کیا، بھروسہ کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ جو ہے یعنی کچھ لوگوں کی بات اس طریقے سے اس اعتبار سے سامنے آ گئی، اور حالات بھی مختلف تھے۔ غزوہ بدر کی صورتحال کچھ اور تھی، غزوہ احد کی صورتحال کچھ اور تھی، بہت تھوڑی سی تعداد اور ہتھیار بھی پورے نہیں، بڑا لشکر سامنے ہے۔ اب یہاں لشکر اس اعتبار سے مردان جنگی جو ہیں وہ کم ہیں، 4000 کی تعداد بھی آتی ہے کہ ان کے جو ساتھ جو جنگ کرنے والے افراد تھے باقی تو دوسرے بال بچے لے کر آئے تھے، ایسے افراد سارے ساتھ لے کر آ گئے تھے جو جنگ کرنے والے نہیں تھے۔ تو غرض یہ کہ بہرحال مسلمانوں کا پلڑا اس موقع پر بھاری تھا، تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید ہم جو ہے اس طرح سے آسانی کے ساتھ فتح حاصل کریں گے، اور ادھر جو ان کی جنگی تیاری تھی اس کا بھی معاملہ سامنے آیا، اور پھر یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے چھوڑا، پھر اس اعتبار سے دکھایا بھی اس معاملے میں۔ تو یہاں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، یعنی یہ تمہیں خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، قرآن مجید خود یہ بات بیان کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ فتح تو تمہارا مقدر ہی بنے گی، لیکن ابتدا جو صورتحال سامنے آئی وہ اسی طرح کی تھی کہ جب قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے جب اتنی زوردار طریقے سے اپنا حملہ کیا اور جو انہوں نے جنگی حکمت عملی اختیار کر رکھی تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کے اندر ایک بھگدڑ پیدا ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور اس وقت میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت تھوڑے افراد رہ گئے۔ یعنی ایک بات تو یہ آتی ہے کہ چند سو آدمی تھے، اور یہ بھی آتی ہے کہ 100 تھے یا 100 سے بھی کچھ کم رہ گئے، بہرحال کہ بہت تھوڑی تعداد جو ہے آپ کی گرد رہی، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال خود پیش قدمی کرتے رہے، اور آپ نے لوگوں کو آواز دی، بلایا تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی، اور کہاں ہیں وہ لوگ سورہ بقرہ والے، مختلف طریقوں سے گویا کہیے کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا، اور بالآخر جب یہ کان میں آواز پڑی تو پھر سے مجتمع ہوئے، اور انہی لوگوں کی ثابت قدمی تھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے کہ دوبارہ سے فوج کی ترتیب قائم ہو گئی، اور اصلاً اللہ رب العالمین کی مدد ہی کا معاملہ تھا۔ یعنی اس پر اللہ نے ایک بات تو انہیں ایک سبق تو دے دیا کہ اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اصل بات یہی ہے اہل ایمان کو اللہ کی مدد پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا، وہی کاموں کے بنانے والا ہے، وہی تعداد کو یا کہیے وسائل کو بھی نتیجہ خیز بناتا ہے۔
تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو، یعنی وہ موقع غزوہ حنین کا بھی تمہارے سامنے گزرا ہے، اور اس صورتحال میں تم نے جب تمہیں پسپائی ہو گئی تھی، تمہاری یعنی پسپا ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے دوبارہ تمہارے قدم جمے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو الفاظ ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین وسعت کے باوجود تنگ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی اس اعتبار سے کہ اتنے کثیر وسائل کے ہونے کے بعد، اتنی کثیر تعداد ہونے کے بعد، یعنی وسعت تو ہے، اب وسعت کے باوجود تنگی لاحق ہو گئی، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ حالانکہ غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے وہ تو سامنے کثرت تعداد نہیں بلکہ قلت کا معاملہ تھا، لیکن قدم کیسے مضبوطی کے ساتھ جمے اور آگے بڑھے۔ تو یہاں تو بڑی تعداد تھی، پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصلاً سب چیزوں میں جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے ساتھ جو چیز رہتی ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اس کی معیت، اس کی نصرت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، ثم ولیتم مدبرین، لیکن ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ نے اپنی سکینت تم پر نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جو تھی، سکینت یعنی سکینت کیا؟ حوصلہ، آدمی کو دوبارہ ملنا، وہ جو خوف زدگی کی کیفیت ہے اس کا دل سے نکل جانا اور آدمی کا جو ہے جم کر پھر مقابلہ کرنا، تو سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی اللہ اہل ایمان پر اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ تو خود بھی پہلے سے ہی ثابت قدم تھے اور آپ کے ساتھ مزید کچھ اہل ایمان بھی ساتھ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس موقع پر بھی اللہ نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ اب آپ دیکھیے وہاں تعداد کم تھی، لشکر اتار کے مدد کی گئی تھی، یہاں تعداد تو زیادہ تھی لیکن لشکر اتار کے پھر مدد کی گئی ہے۔ تو مدد صرف اس طرح سے نہیں ہوتی بلکہ مدد کا معاملہ یہ بھی ہے، جیسے سکینت کا معاملہ ہے، قدم جمانے کا معاملہ ہے، نتیجہ خیز آپ کے اقدامات کو کرنے کا معاملہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی مدد کی، اللہ کے لشکروں کی کیفیات الگ الگ ہیں، انسان اس کو اس طرح سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بھائی اللہ کی مدد کے بہت سے طریقے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ اس طرح اللہ نے اپنے اہل ایمان پر اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، اس لیے کہ انہیں سزا ہی ملنی چاہیے، کفر کیا تھا انہوں نے۔ اس کے مقابلے میں یہ معاملہ کہ اہل ایمان کو ایک سبق تو بے شک مل گیا، لیکن ساتھ ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ ساتھ ساتھ انہیں سزا بھی دے دی گئی کافروں کو۔ اور پھر یہاں پر مزید ایک بات بتائی کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کہ اس کے بعد یعنی سزا سب کے بعد بھی جو کچھ موقع ہوا، اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے۔ یعنی یہ سارا جنہوں نے مقابلہ کیا، پھر پسپا ہوئے، پھر اب پیچھے جا کر پھر مقابلے پر آئے، یہ سب کے باوجود پھر کیا ہوا؟ بالآخر جو ہے انہوں نے ہتھیار بھی ڈالے، اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے گویا کہیے کہ اچھا سلوک کیا، عمدہ سلوک کیا، اس کے نتیجے میں یعنی دشمنوں کے ساتھ جو سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فیاضی کا، کریم النفسی کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیشتر لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے، اور پھر اس مسلمان ہونے کے نتیجے میں اور بھی معاملات ہوئے، ان کے مال بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملات اس طرح آسان بنا دیے گئے، وہ لوٹائے بھی گئے، ان کے لیے بہتر معاملہ ہوا سارا۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اس موقع پر ایک بڑے دشمن نے دشمنی کے بعد پھر جو ہے اسلام کی طرف آنا قبول کر لیا، تو اب بھی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر، اب جو یہ گویا کہیے کہ انہیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اس پر بھی اعتماد رکھا جائے۔ تو گویا اس کے اندر اللہ نے ایک اشارہ یہ بھی دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر دوبارہ سے دوہرا دیا گیا یہ معاملہ، یہاں سامنے آ گئی یہ بات بتا دیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے۔ یعنی اب یہ پہلے تو بات ہو گئی تھی کہ آئندہ سال سے بھی یہ حج عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے، ان کے اوپر پابندی ہے اور تمام باتیں بتا دی گئی تھیں۔ اب ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اب یہ جو حرم کی حدود ہیں، ان حدود کے اندر بھی ان کا داخلہ منع ہے، بند کر دیا گیا، جو آج تک بند ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ چونکہ
یہ جو بندش ہے، پابندی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، یہ مشرک کیا ہے؟ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اس ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ اس ناپاکی سے مراد جو ہے یہ شرک کی ناپاکی ہے، یعنی اعتقاد، اخلاق، ان کے اعمال، ان کے جاہلانہ طریقہ زندگی، یعنی برہنہ ہو کر جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس سے کتنی بڑی گویا کہیے کہ ان کی جہالت کا یہ نمونہ ہے، جاہلانہ طریقہ زندگی ہے، اور اسے عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے، اور باقی بھی جتنے ان کے اپنے اعتقادات ہیں اور اخلاق ہیں۔ تو گویا کہا کہ اس کی بنیاد پر یہ ناپاکی کی بات اس کے اندر ہو رہی ہے۔ ویسے ظاہری ناپاکی کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے، ظاہری ناپاکی کی بات تو الگ ہے، وہ معاملات الگ ہے۔ وہ ظاہری ناپاکی تو کبھی خود مسلمانوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ جو ان کی دائمی اس اعتبار سے کہ یہ مستقل ناپاکی ہے، جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ اس اعتقاد سے باز نہ آ جائیں، اپنے اخلاق و اعمال میں تبدیلی نہ لیں اسلام کی بنیاد پر، اسلام قبول کر کے، تو ناپاک ہے، لہٰذا اس حالت میں ان کے لیے منع کر دیا گیا۔ ساتھ ہی پھر تیسری بات اس میں یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی اس معاملے میں یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ حج کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ جس کے اندر کاروبار چلتا تھا، تجارت ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، گویا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا زر مبادلہ کا آنا، اور پھر اس طرح کے آگے اس کے ذریعے سے جو ہے قومی دولت میں اضافہ، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور یہ سیاحی، یہ سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی گویا کہیے کہ ان کے لیے ایک بڑا ذریعہ تھا یہ۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑے حصے پر پابندی لگا دی جائے تو وہی کام رک جائے گا۔ تو کہا کہ اس کی فکر مت کر لو، کہ تمہارے ذہن میں اس کا خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہیں دینے والا، اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آگے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا اللہ نے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اس آیت میں بھی کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سورۃ توبہ میں جو احکامات کے اعتبار سے بات ہے، اس میں گویا کہیے کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو آئندہ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے غیر رہنمائی دیتی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بات اسی اعتبار سے اس آیت کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی وجہ کیا ہے، یعنی کوئی ان کے زمین پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، ان کے مسائل کے حق کو ہتھیانا نہیں ہے، یہ سب معاملہ نہیں ہے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات تو ایک تو یہی کہ یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی تھی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کے معاملے میں بات شروع ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ اللہ پر بھی ایمان کے مدعی تھے اور آخرت پر بھی ایمان کے مدعی تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان نہیں لاتے یہ، تو اب یہاں یہ بات کہ یہ مدعی ہیں اللہ پر ایمان کے اور آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا دعوی ایمان اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور گویا کہیے کہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا لانا نہ لانے کے مترادف ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین کی ذات اور آپ کی اللہ کی صفات کا جو معاملہ ہے کہ اس کو اللہ کو واحد الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے، اس کی ذات صفات اور اس کے حقوق اور اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سارے کام وہ کر رہے تھے، یعنی سارے معاملات کر رہے تھے۔ تو گویا معاملہ کیا ہو گیا کہ اللہ کو ماننا یا نہ ماننا بے معنی ہو کر رہ گیا، یعنی جس طرح کا انہوں نے ایمان اختیار کر رکھا تھا کہ اللہ کو مانتے تو تھے مگر اس کی ذات کے ساتھ بھی شریک رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات آئے گی آگے کہ یہ کام کیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی معاملات یہ تھے کہ انہوں نے جانے شرک کے کتنے معاملات جو اختیار کر رکھے تھے، کہ باب من دون اللہ کی بات بھی اسی صورت میں ہمارے سامنے آگے آ رہی ہے، یہ بھی کام بھی انہوں نے کر رکھا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ آخرت کا جو عقیدہ تھا کہ آخرت کا عقیدہ تو تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، مریں گے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے،
جنت دوزخ کا معاملہ بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ کیا بات تھی کہ جو اصل بنیاد ہے آخرت کے معاملے میں کہ انسان کا کسب، انسان کا عمل، انسان کی کمائی جو ہے اس کی بنیاد پر نتیجہ نکلے گا اور عدل کا معاملہ ہوگا، اور مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور جو بات اس نے بتائی اسی کے مطابق معاملات ہوں گے۔ انہوں نے طے کر رکھا تھا، سمجھ رکھا تھا کہ کوئی صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کسی بزرگ سے تعلق، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کام آ جائیں گی اور یہ کفارہ بن جائیں گی۔ یعنی بات یہ کہ اس کے بالمقابل بالکل مختلف عقیدہ آخرت ہے کہ انسان کی صحیح و عمل ہی اصل ہوگی، وہاں کوئی سفارش جو ہے نہیں چلے گی، کوئی فدیہ اور کسی تعلق کو جو ہے وہاں پر کوئی وزن نہیں دیا جائے گا، یہ ہے اصل عقیدہ آخرت۔ تو جو اس عقیدہ آخرت میں اس بنیادی بات کو نظر انداز کر دے یا اس بنیادی عقیدے کے اندر یہ تبدیلی لے کر آ جائے کہ ہاں وہاں عمل کا معاملہ اتنا نہیں ہے، وہاں تو اصل چیز انسان کی نسبت ہے، اور وہاں تو کسی تعلق کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر کوئی فدیہ جو ہے بن جائے گا کوئی اس کے یعنی اعمال کے اعتبار سے، تو یہ عقیدہ آخرت کا ماننا ہے، یہ نہ ماننے کے مترادف ہے یہ بھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بات کیا کہ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ یا ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اگر ہم بھی عقیدے کے اسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تو ادھر ہی شمار ہونے لگے گا۔ یعنی اس بات کا امکان کیا خارج امکان تو نہیں ہو سکتی بات یہ کہ اگر ویسی ہی خرابیاں، ویسی ہی اعتقاد کے اندر سے جو ہے کہیے کہ خامیاں پیدا ہو جائیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی قانون ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کو ماننے کا جو مطلب ہے یعنی اس کے تقاضے انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ آخرت کے عقیدے کو پوری طور پر اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس عقیدے کو مکمل طور پر اختیار کرنا اور اس کے مطابق پھر گویا کہیے کہ معاملات کو چلانا ہوگا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ آ گئی، اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے۔ یعنی یہ دوسری بات جو ہے اللہ نے یعنی ان سے جو لڑائی ہو رہی ہے، جو ان سے جنگ ہوگی، اس کی بنیادوں میں کیا کیا باتیں آ گئی۔ تو دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ جو حرام و حلال کے پیمانے ہیں یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں۔ یعنی جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، اس شریعت کی پابندی کرنا، یعنی شریعت کی پابندی کرنا جو ہے یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں یعنی حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ کو الہ واحد ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو حلال اس نے جس چیز کو حلال کہا وہی حلال رہے گی، اور جس چیز کو اس نے حرام کہا وہی چیز حرام رہے گی۔ حلال و حرام کے پیمانوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے اندر یہی بات کہ یہاں تو بات اتنی کہ اللہ نے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے حرام نہیں کرتے، یعنی جو پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی بات اس اعتبار سے سامنے آ رہی ہے، اس پر بھی ہمارے لیے بہت سی رہنمائی موجود ہے، اور اللہ کے دین کو اپنا دین نہیں بناتے۔ اب یہ دین کو اللہ کے دین کو کیا بات آ گئی ہے؟ یعنی وہی بات کہ جو دین کا جو وسیع مفہوم ہے اس اعتبار سے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، یعنی اس اعتبار سے جو بات کی ہے کہ جو دین اللہ نے دین حق دیا ہے اس دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی اس نظام زندگی کو اختیار نہیں کرتے، اس کو بالادست نہیں بناتے، بلکہ کچھ اور جو اپنی مرضی کے جو طریقے اختیار کر رکھیں۔ تو یہ بات تو کیا فرمایا کہ یہاں اب ان سے لڑنے کی بات آ گئی، ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ، کہ یہ جزیہ دیں۔ ابھی جو جزیے کی بات ہے یہ اسی اعتبار سے ہے کہ گویا کہیے کہ اس کی بات اس کو اللہ نے آگے والے جملے میں بھی کہہ دیا کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی یہ ہے ان کا جزیہ دینے کا مقصد جو ہے، اور اس اعتبار سے ان کی جو حیثیت ہے وہ انہیں بتائی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ لڑائی کا جو یہ جو جنگ کی بات ہے، یہ جو جہاد کی بات ہے، قتال کی بات ہے، اہل ایمان جو کافروں کے ساتھ میں یا اہل کتاب کے ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین قبول کریں، لازمی طور پر قبول کریں، جیسے کہ پیچھے بات سورہ انفال کے اندر گزر چکی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہاں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ اس سے مراد سب لوگوں کا اسلام قبول کرنا نہیں ہے، یہاں بھی اگر اسلام قبول کرنا ہی شرط ہوتی تو پھر یعطوا الجزیہ کی بات کیا ہے؟ جزیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے، یعنی جزیہ لینے کا مطلب جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے جو کہ مسلمانوں کے اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ ہاں لازمی طور پر ہر حال میں انہیں مسلمان بنانا ہے ورنہ جو ان کے ساتھ قتال چلتا رہے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے
اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور بالادستی کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ زمین میں یہ حاکم و صاحب امر بن کر نہیں رہ سکتے، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی کی اور امامت کے اختیارات متعین یعنی طور پر اللہ رب العالمین کے طرف سے جو اللہ نے متبعین دین حق جو ہیں ان کے لیے اس کو رکھا ہے کہ انہی کے پاس یہ جائیں، یعنی جو اللہ کے دین کو اس سرزمین پر قائم و نافذ کریں وہی کہیے کہ اس دین حق کے علمبردار بنے، انہی کے ذمہ بات جائے گی۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ سارا معاملہ ہے لڑائی کا۔ اور جزیے کی جو بات آئی ہے تو جزیہ بھی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ تابع امر بن کر رہنے کے لیے تیار ہے، جسے کہا نا کہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، فہم صاغرون، صاغر یعنی اکبر کا معاملہ نہیں رہا ان کا، اکبر کبریائی تو اللہ کی قائم ہو گئی اور اب یہ ٹھیک ہے بغیر رہنا چاہتے ہیں اس کے اندر، تو بہرحال یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے جزیہ دیں گے۔ تو یہ ایک طرف تو اس امان کی قیمت بھی ہے، اور دوسری بات کیا ہے اس حوالے سے کہ گویا کہ یہ ان کے لیے علامت ہے اس بات کی کہ انہوں نے اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ صورتحال جو یہاں پر لڑائی کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے یہ ہے اصل بنیاد، لہذا اس میں کسی شرمساری کی کسی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اہل حق ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ دین حق کو دنیا میں قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہودی کہتے ہیں وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ کی مار ان پر، انا یؤفکون، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ان کی گمراہی کی اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح کر دی ہے کہ یہ ساری سب کچھ یہ اپنے ایمان کی کے دعوے دار رہیں، لیکن یہ ان کے شرک کی کھلی بات جو یہاں پر بیان کر دی گئی کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اس اعتبار سے گویا شرک کیا ہے انہوں نے براہ راست، یہ اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا۔ تو اس معاملے میں یہ اس اعتبار سے گویا ان کے لیے ایک دلیل قاطع ہے کہ یہ مشرک ہو گئے ساتھ ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ اما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی انہی کے والے سے ظاہر ہے پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، تو ایک شرک کی بات تو ان کی پیچھے گزر گئی کہ انہیں ذات کے اندر شریک ٹھہرا دیا، یعنی عزیر علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی کہ انہیں جو ہے براہ راست انہوں نے کام کیا۔ اب اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ مزید ان کے شرک کی جو بات سامنے آ رہی ہے تو اس کی ایک شکل یہاں پر یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان یعنی اپنے علماء اور درویشوں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ہے یہ اتخذوا احبارهم رہبانا واربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات سامنے رہے کہ وہ جو رب کی تشریح اس سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ واضح رہنی چاہیے کہ رب کی تشریح میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے کہ جو پال رہا ہے، پروردگار جس کے کہتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہ پالنے والا ہے، بلکہ سردار بھی ہے، یعنی اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کے اندر جمع ہوا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے کہ رب کی جو بات جہاں پر جس کا مفہوم ہے وہ سامنے رہے، تو یہاں پر یہ بات آ رہی گویا کہ ایک رب کی ایک شکل یہ بھی ہے، رب کی ایک قسم یہ بھی ہے، یعنی رب کی جو تشریحات ہیں
ان میں یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر مشروط اطاعت کو قبول کر لیا جائے جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہاں پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ انہوں نے کیسے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنایا. تو عام طور پر جب یہ حدیث جب یہ آیت سامنے آتی ہے تو اس کی تشریح میں وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات انہوں نے سامنے رکھی. اس موقع پر یہ بات میں کسی وقت میں یہ بات آئی جب یہ آیت سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس آیت کے اندر ہم پر یہ الزام یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو ہم نے تو انہیں رب تو کبھی نہیں کہا انہیں ہم نے اپنا رب نہیں کہا. یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے رب کہا بھی جائے, یعنی اس کو رب بنایا ہے اسے رب بھی کہا جائے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن آدمی اس سے معاملہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسے رب کے ساتھ کرنا چاہیے تو گویا اسے رب بنا لینے ہی کہا جائے گا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو کبھی اپنا رب نہیں کہا. تو اس کا مقصد, اس الزام کا جو ہم پر عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کچھ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا تو ضرور ہے. تو آپ نے فرمایا بس یہی ان کو الہ بنا لینا ہے. اب اس میں یہ بات جو اس میں بات ہے کہ مان لینا جو حرام کہیں جو حلال کہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سند کے بغیر یعنی غیر مشروط اطاعت بغیر یہ دیکھے کہ اللہ کیا کہتا, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جائے کہ اگر بات اللہ کے سامنے آ جائے تو بھی کیا کہیں بھائی جو یہ بتائیں گے ہم تو بس وہی کریں گے. اس معاملے میں انہی کو گویا سند, انہی کو گویا کہ یہ مرجع اور انہی کو گویا کہ یہ حرف آخر سمجھ لیا جائے کہ یہ ان سے وابستگی ہے, یہی سمجھتے ہیں اور ہم جو ہے براہ راست کوئی چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو بنیادی طور پر یہ بات یہاں پر تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے علماء اور درویشوں کو یہ مقام دے دیا کہ قرآن و سنت کو سند بنائے بغیر, یعنی جو ان کے لیے تھی اس وقت میں اور اب ہمارے لیے ظاہر ہے ہمارا قرآن ہے, ہمارے پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو ہمارے لیے اسی قرآن و سنت کی بات ہوگی. تو اگر یہ جو ہے اسے دلیل بنائے بغیر اور اس کی دلیل طلب کیے بغیر یا دلیل حاصل کیے بغیر جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں ان کا کہنا جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے تو گویا یہ انہیں اپنا الہ بنا لینا ہے. تو یہ مقام چاہے علماء و درویشوں کو دیا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے, یعنی بات تو یہی ہے علماء و درویشوں کو دیا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے کہ بس اس کا جو فرمایا ہوا ہے وہی جو ہے قابل اطاعت واجب التعظیم ہے اور اسی پر عمل درآمد ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں, تو پھر اس کو بھی گویا کہیے کہ اسی کی تعریف میں یہ بھی چلا جائے گا. اسی معنوں میں آپ نے یہ بات جو کہی گئی کہ جنہوں نے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو خواہش نفس کو بھی کوئی الہ کہتا تو نہیں ہے لیکن اس کی بھی ایسی اطاعت کرنے لگے جیسی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے, تو یہ اسے الہ بنا لینا, حالانکہ نام نہیں لے رہا اس کے لیے, اسے رب بھی نہیں کہہ رہا, الہ بھی نہیں کہہ رہا. تو یہاں بھی اسی انداز کی بات ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے واضح کر دی گئی ہے. تو فرمایا کہ حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, یعنی اس نے یہی اسی بات کا حکم دیا ہے. اور لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سبحانہ عما یشرکون, پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے لیے یہاں پر رہنمائی کے لیے موجود ہے کہ بے شک انسان اپنی ضرورت کے لیے علماء کی طرف بھی رجوع کرتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کی طرف بھی رجوع کرتا ہے اور اس حیثیت سے رجوع کرتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی باتیں بتائیں گے, اللہ کے احکامات اس کے سامنے رکھیں گے اور اسے اللہ کے راستے میں اس یعنی دین کے اللہ کی اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنے مدد دیں گے. یہ مقصد ہوتا ہے, نہ کہ خود انہی کو الہ بنا لیا جائے. اس اعتبار سے یعنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ انسان یہ بات سمجھے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے جو ہمیں منتقل کی جائے گی, اور اگر کہیں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کسی موقع پر کہ ہاں یہ بات جو ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے یا اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, تو
تو اس غلطی کو تسلیم کر کے اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور صحیح بات کو جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ تو ان معنوں میں، ان حوالوں سے یہ اطاعت کرنا بری بات نہیں ہوگی، بلکہ ضرورت کے تحت ہی کام کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر آدمی اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے براہ راست تمام چیزوں کا علم حاصل کر کے اور براہ راست سب چیزوں پر عمل درآمد کرے۔ لہٰذا یہ کام بھی اللہ نے رکھا، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے، پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں، آگے بھی آئے گی کہ ہاں کچھ لوگ نکلتے ان میں سے جو دین کی سمجھ پیدا کرتے اور باقی لوگوں کو یہ دین سکھاتے، تو افراد ہی ذریعہ بنتے ہیں انسانوں کے لیے دین سکھانے کا۔ تو یہ بات نہیں کہ قطعی طور پر سب کی ممانعت کر دی جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہاں جو اعتدال کا طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، اسے اختیار کیا جائے۔ انسان ہی رہیں گے اور ظاہر سے ان کی غلطی کا امکان بھی ہوگا، اس کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اور جب اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے تو بہرحال علماء کا کہنا بھی یہی ہے، ہمارے فقہا نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ اگر کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جو سنت کے خلاف ہو تو سنت کو اختیار کرو اور اس بات کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ نہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جو کہا گیا وہی کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہمارے فقہا نے ہمیں اس اعتبار سے یہی بات سمجھائی ہے کہ جو اسلام کی صحیح تعلیم ہے، تو ایسا کیا جائے تو یقیناً پھر اس تعریف میں نہیں آتے جو ان کے بارے میں یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔